اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ روشن تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھولے وہ جیسے ہی اٹھی، اس کا جسم بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ رات بھر شاذین کی شدتوں سے وہ نڈھال ہو چکی تھی، پر وہ تو کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ وہ خود کو کور کرتی بستر سے اٹھی تو اس کی نگاہ ٹیبل کی جانب اٹھی، جہاں ایک چیک رکھا تھا، 1 کروڑ کا چیک، اور ساتھ ایک خط۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھول کر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور ایک دم چکرا کے وہ زمیں بوس ہوئی۔ اوف، آج تو دیر ہو گئی، اور وہ چنگیز خان، وہ تو میری جان ہی نکال دے گا۔ رمشا جلدی سے بس اسٹاپ پر پہنچی۔ آج اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی اور آج آفس میں میٹنگ تھی۔ یا اللہ، آج بس مجھے بچا لینا۔ وہ بس میں سوار ہوئی اور موبائل پر وقت دیکھنے لگی۔ اس کے پاس بس 5 منٹ تھے اور بس نے اسے 15 منٹ میں پہنچانا تھا۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، سب نے اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اے جو چنگیز خان آ گیا، وہ دھیرے سے جھکتے جواد سے پوچھ رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے میرا نام لے کر بات کیا کرو، پر تم تو ہو ہی بدتمیز۔ وہ غصے سے دبا دبا چلایا، آہستہ بولو، وہ چنگیز خان ہی بہت دھاڑنے کے لیے کافی ہے۔ وہ اسے چل کرتے ہاتھ کے اشارے سے آواز دھیمی رکھنے کا بولتی مسکرائی۔ تمہاری یہ جو ہنسی ہے نا، اندر جاؤ پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ چنگیز خان کتنا دھاڑتا ہے۔ جواد نے اس کو اچھا خاصا ڈرایا تھا۔ رمشا، کہاں رہ گئی تھی تم؟ میٹنگ شروع ہوئے 10 منٹ ہو گئے اور تم یہاں مزے سے کھڑی ہو، جلدی جاؤ۔ سر سخت غصے میں۔ کشمالا نے جلدی سے اسے کہتے اپنی راہ لی۔ اف اللہ، مجھے آج بچا لینا۔ وہ ساری دعائیں پڑھتی میٹنگ روم کے دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ایک چھوٹی سی مسکان کے ساتھ سب کو دیکھتی سب کے بیچ پہنچی۔ سامنے بیٹھے شخص کی کینہ توز نظریں اسی پر تھیں، جیسے آنکھوں سے ہی زندہ نگل لے گا۔ اف، ایسے کھور رہے ہیں جیسے پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے۔ مسٹر خان، یقیناً آپ وہ ڈائمنڈ سیٹ کی نیو ڈیزائن دکھانے والے تھے۔ مس رابعہ نے بات کو جاری رکھتے کہا۔ مس حیات، پلیز فائل۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں کہتے اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا۔ فائل؟ او یس سر، یہ رہی فائل۔ اور اس فائل میں موجود سب ڈیزائنز کو چیک کرتے وہاں موجود سب ممبران نے داد دی۔ رمشا کا سر فخر سے تن گیا۔ آخر اس کے دن رات کی محنت تھی اور کچھ جوڑ توڑ کا کام اس کے باس کا بھی تھا، پر وہ سارا کریڈٹ اسے کہاں لے جانے دے سکتی تھی۔ مسٹر خان، وی آر اپریشیٹ دس۔ ہمیں آپ کے ڈیزائن بہت پسند آئے اور یہ بہت نایاب ڈیزائن ہے۔ ہمیں آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مس رابعہ جانی مانی بزنس وومن تھی۔ ہسبینڈ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ 35 سال کی نازک سی خاتون تھی۔ اللہ نے اولاد تو کوئی دی نہیں، لیکن جوانی بہت دی ہوئی تھی۔ شوہر کے بزنس کو 4 چاند بھی لگا رہی تھی اور مسٹر خان پر کچھ زیادہ ہی فدا تھی۔ وائی ناٹ مس رابعہ؟ مسٹر خان مسکرائے، اور یہ مسکراہٹ چند لوگوں کے لیے ہی ہوتی تھی، اور اس کی یہ مسکراہٹ رمشا حیات کو تو اس وقت زہر ہی لگی تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر ریفریشمنٹ کا دورہ شروع ہوا۔ مس حیات میرے آفس میں آیا۔ وہ باقی سب سے ایکسکیوز کرتا، رمشا سے کہتا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ لو، آ گئی پیشی۔ مجال ہے کہ یہ چنگیز خان کبھی خوش ہو جائے۔ وہ دبے دبے قدموں سے مسٹر خان کے آفس میں داخل ہوئی۔ مس حیات، آپ کو کوئی احساس ہے کہ آپ کی وجہ سے آج کی میٹنگ پورے 5 منٹ لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے؟ وہ سخت اور کھردرے لہجے میں بولا۔ سر، میٹنگ کامیاب بھی تو میری ہی وجہ سے ہوئی ہے، وہ خود پسندی سے بولی۔ آپ کی وجہ سے کامیاب؟ باقی یہاں کیا جھک مارنے بیٹھے ہیں؟ وہ اسے سارا کریڈٹ لیتا دیکھ آگ بگولا ہوا۔ سر، آپ اس کمپنی کے باس ہیں، یہ تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے نا کہ آفس کے لوگ کیا۔ پلیز شٹ یور ماؤتھ۔ مسٹر خان نے اسے دانت کچکچاتے ٹوکا۔ اوکے سر۔ وہ بھی اچھے بچوں کی طرح سر جھکا کر مسکرا دی۔ میں آپ کا یہ لاپرواہ ایٹیٹیوڈ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کو وقت کی پابندی کرنی ہوگی ہر حال میں، سمجھیے آپ؟ وہ میٹنگ کی کامیابی کے بعد بھی اس پر بھڑک رہا تھا۔ بڑا ہی کوئی ناشکرا بندہ ہے یہ چنگیز خان۔ تعریف کا تو ایک لفظ بول نہیں سکتا، لیکن بےعزتی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اوے رمسو کے بچے، 1 کپ کافی لا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی پیون کو بولی، جو 16 سالہ لڑکا
اس کا رمزو کا بچہ کہنے پر بھی اچھا خاصا چڑھتا تھا۔ تقریباً آفس میں موجود سب لوگوں کے اس نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے اور سبھی اس کی اس بات پر اس سے بہت چڑھتے تھے، پر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تھی۔ میں رمضان ہوں، رمضان، شادی نہیں ہوئی میری اور بچے بھی نہیں ہیں، تو مجھے رمضان کہہ کے ہی بلایا کریں۔ اس کے سامنے ٹیبل پر کافی رکھتا چڑھ کر بولتا واپس مڑا، لو جی باس تو باس، یہاں اسے بھی پر لگ گئے ہیں۔ بندہ پوچھے کوئی گالی نکالی ہے کیا جو منہ بنا رہا ہے؟ وہ لیپ ٹاپ کھولے اس پر تمام ڈیزائن کو اب مرچ کر رہی تھی۔ کافی دماغ کھپائی کا کام تھا اور اس دوران وہ 3 کافی کے مگ پی گئی تھی۔ رمزو ایک کافی کا مگ اور لا۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے وہیں سے ہانکی، جبکہ آفس کے دروازے سے نکلتے مسٹر خان نے اس کی ہانک بخوبی سنی تھی اور اس کا یہ فضول ایٹیٹیوڈ تو مسٹر خان کو سخت غصہ دلا گیا۔ سب مسٹر خان کو دیکھتے اپنے اپنے کاموں میں جٹ گئے۔ ہاں کہاں ہے کافی؟ رکھو یہاں۔ مسٹر خان کو رمزو سمجھتی بنا اس کی جانب دیکھتی بولی، مس حیات، یہ آپ کے باپ کا ہوٹل نہیں جہاں آپ یوں بیٹھ کر جاہلوں کی طرح ہانک رہی ہیں۔ اچانک سے چنگیز خان کی آواز سنتی وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر جھٹ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ آفس ہے اور آفس میں تہذیب کے دائرے میں رہ کر کام کیا جاتا ہے، اور میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں۔ اور رمضان، ان کی کافی آج کے بعد بند۔ وہ سخت نظروں سے رمشا کو گھورتا وہاں سے آگے بڑھا۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں پھر بھی سوری نہیں بولوں گی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ صرف ایک بات غلط تھی آپ کی۔ اب کی بار لہجہ نم ہوا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جب باپ مرتے ہیں تب سب سے زیادہ کمی بیٹیوں کو ہی محسوس ہوتی ہے۔ وہ دکھی دل سے بولتی سب کو دکھی کر گئی۔ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اپنی بات کہتے بہت خاموشی سے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتی اپنا کام کرنے لگی۔ مسٹر خان نے ایک نظر اسے دیکھا جب اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے کی ناکام کوشش کرتی لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اب وہاں ایک خاموشی کا راج تھا جو اب شاید ہمیشہ رہنے والی تھی۔ گھر داخل ہوئی تو 3 سالہ تابش نے بھاگ کر اسے گلے لگایا۔ آنی، آئی مسڈ یو سو مچ۔ یہ دیکھیں مجھے اسٹار ملا ہے۔ وہ 3 سالہ بچہ خوشی سے رمشا کو بتا رہا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑا ہے، بالکل آسمان پر نظر آتے اسٹارز کی طرح۔ یس آنی، بٹ وہ تو شائن کرتے ہیں، یہ شائن نہیں کر رہا۔ تابش نے منہ بناتے کہا، ہم اس میں کلر کریں گے تو یہ بھی شائن کرنے لگے گا۔ وہ اس کا گال چومتی بولی تھی، مما کہاں ہیں؟ وہ اب حرم کا پوچھ رہی تھی۔ وہ تو روم میں ہے، کسی سے موبائل پہ بات کر رہی ہے۔ وہ منہ بناتے بولا، شاید کوئی ضروری بات ہو۔ چلو آ جاؤ، ہم کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھانے میں آج مما نے کیا بنایا ہے۔ وہ ایک باؤل کو اٹھا کر چیک کرتی، چہرے پر اسمائل لے آئی۔ واہ، چکن قورمہ، اب تو مجھے صحیح سے بھوک لگی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ چیئر پر بٹھاتی کھانا کھلانے لگی۔ باتوں باتوں میں وہ اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا چکی تھی۔ سوری بچوں، میری میٹنگ کچھ زیادہ لمبی ہو گئی۔ حرم نے باہر آتے ڈائننگ پہ بیٹھتے دونوں سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے، آپ تو ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہیں۔ رمشا نے نروٹھے انداز میں کہا، مما لک ایٹ دس، مائی بگ اسٹار، اٹس سو بیوٹیفل میری جان۔ حرم نے اس کے گال پر پیار کیا۔ کیا بات ہے، آج میری لاڈو اسپیکر کچھ اداس اداس سا لگ رہا ہے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ حرم آج رمشا کو معمول سے ہٹ کر چپ دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ جو ہے رستم خان کا آخری چشم و چراغ چنگیز خان۔ حرم نے اس کی بات سنی اور مسکرائی تو رمشا نے گہرا سانس بھرا۔ بس جب دیکھو میری ہر بات میں نقصے نکالتا رہتا ہے، مجال ہے کسی تعریف کا کوئی ایک لفظ بھی بول دے۔ اب کل میری وجہ سے میٹنگ کامیاب رہی، اتنا فائدہ ہوا، لیکن پھر بھی رمشا ہی بری ہے، اور اتنا بڑا پروجیکٹ ملنے کی خوشی میں چنگیز خان نے میری کافی ہی بند کروا دی۔ وہ اب شکوے شکایتیں کر رہی تھی۔ اوہو، یہ تو ظلم ہے، بنا کافی کے تو رمشا حیات چلتی ہی نہیں۔ وہ چنگیز خان تو اپنی کمپنی کے ساتھ ظلم کرے گا۔ خیر، میں کون سا کم ہوں، میں نے بھی جگاڑ لگا لیا ہے۔ رمشا شیطانی ہنسی ہنستے اٹھتی تھی، اور یہی ہنسی تو حرم کے جینے کی وجہ تھی، ورنہ جو کچھ زندگی میں وہ کھو چکی تھی اسے یہی لگا تھا وہ دوبارہ کبھی جی نہیں پائے گی، پر اس کی زندگی کا کل محور تھے رمشا اور تابش۔ وہ مسکرا کر سکون کا گہرا سانس بھر گئی۔ مس رمشا، یہ کیا ہے؟ رمیش صاحب نے حیرت سے اس سے پوچھا۔
जो थर्मोस एक साइड पर रखती मज़े से अपनी सीट पर बैठ रही थी। इतना बड़ा थर्मोस आपको नज़र नहीं आ रहा? मंटू के बाबा, रमीज साहब के बेटे का नाम मंटू था और उनकी वाइफ उन्हें मंटू के अब्बा ही कहकर बुलाती थी। और एक दफ़ा उनके घर दावत पर जाने पर सबको ये बात पता चल गई। बाकी किसी ने तो ख़ास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन रमशा से वो बच न सके। अब जब भी उनसे बात करती तो मंटू के बाबा कह के बुलाती और वो पेचो ताप खाते रह जाते। हद है भाई, मुझे मेरे नाम से बुलाया करें आप मिस रमशा। वो अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए खफकी भरे अंदाज में बोले। तो मुझे क्या ज़रूरत है आपको बुलाने की? आप ही तफ्तीश करने यहाँ पहुँच गए थे। वो मज़े से थर्मोस से कॉफ़ी मग में उंडेल रही थी। ओह, तो मिस चमचा मिस रमशा घर से अपनी कॉफ़ी लाई हैं। अरे सुनो सब, ये आपसे घर से कॉफ़ी लाया करेंगी क्योंकि ऑफिस की तरफ से तो इनकी कॉफ़ी बंद हो गई है। फजीला ने रमशा की टेबल के पास आते उसका मजाक उड़ाते तंज भरे लहजे में कहा। रमशा ने सख्ती से लब भींचे, खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखा। सबके सब यहाँ कमीने लोग भरती हैं और जब मैं इनसे इन्हीं की ज़बान में बात करती हूँ तो चंगेज़ खान को मेरा एटीट्यूड नज़र आ जाता है, लेकिन इन सब की ज़बानें नज़र नहीं आती। वह मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती फजीला की जानिब मुड़ी। अगर आपकी बकवास ख़त्म हो गई मिस फजीला जात, तो आप अपनी तशरीफ़ का टोकरा यहाँ से ले जाएं, मुझे बहुत काम है। वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहती हर लफ्ज़ चबा कर बोली। इडियट, बदतमीज़ लड़की। वो गुस्से से पैर पटकती वहाँ से अपनी जगह पर जा बैठी। ओए रमज़ू के बच्चे, पानी पिला। अचानक से रमशा ने रमज़ू को छेड़ा। वो जो हैरानी से मामला समझने की कोशिश कर रहा था, रमशा ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। लगता है सर से कह के आपकी कॉफ़ी के साथ पानी भी बंद करवाना पड़ेगा, रमज़ू ने दांत पीसते कहा। हाँ, करवा ही ना देना प्लीज़, मैं फिर प्यासी मर जाऊंगी। वो एक्टिंग करते खिलखिला कर हंसी के तभी मिस्टर खान की एंट्री हुई। सभी अलर्ट बैठे थे। मिस्टर खान रमशा के पास से गुजरते एक अचटनी सी निगाह उसकी टेबल पर डाली और माथे पर बल डाले अंदर अपने केबिन की जानिब बढ़ गया। और थोड़ी ही देर में रमज़ू की पेशी हुई। उससे रमशा की कॉफ़ी का सवाल हुआ तो उसने एक की 4 लगाकर मिस्टर खान को बताई और फिर रमशा का बुलावा आ गया। यस सर। वो संजीदगी से मिस्टर खान के सामने खड़ी थी। किसकी इजाज़त से आप घर से कॉफ़ी लेके आई हैं? सर कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी का थर्मोस। थर्मोस मतलब वो बड़ा वाला, वो जो जग की तरह होता है, अब वो बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म, वो उसमें। मैंने आपसे जो पूछा है उसका जवाब दें। वो लब भींच गया। सर अब आपने ही मना किया है, ऑफिस से कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो। वो मुंह बसोड़ते बोली। मिस हयात, ऑफिस में बैठ के कॉफ़ी पीना अलाउ नहीं, ये मैं कल सब पर वाज़े कर चुका हूँ। वो अपनी बात पर जोर देता उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़बान चलाती थी। सर फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना, बिना कॉफ़ी के तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं, और कॉफ़ी नहीं होगी तो काम कैसे करूँगी? फिर तो मैं ज़ीरो हो जाऊँगी। आप वैसे भी मेरे लिए ज़ीरो हैं। अचानक से उसकी बात पर मिस्टर खान की आवाज़ गूंजी तो उसने अपनी घनेरी पलकें उठाते उस शख्स को देखा जिसने आज तक कभी अच्छी बात का क्रेडिट उसे नहीं दिया था, लेकिन बेइज्जती करना नहीं भूलता था, फिर चाहे अकेले में हो या सबके सामने। एकदम उसकी आंखों के गोशे नम हुए। मैं जाऊं सर? अब उसे वहाँ खड़ा रहना दोबर लग रहा था। मुझे 1 मिनट में आपका टेबल कॉफ़ी से पाक चाहिए। अगर कॉफ़ी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती तो या तो घर जाके पिएं या कॉफ़ी या ऑफिस से बाहर बैठकर, समझिए आप। उसे सख्त नज़रों से घूरते कहकर बात ख़त्म कर गया। जी, वो बमुश्किल कहती वहाँ से बाहर निकली। उसका यूं चुपचाप खामोशी से बाहर निकल जाना भी मिस्टर खान को हज़म नहीं हुआ। बाहर आई तो सबकी नज़रें उस पर थीं, पर कमाल महारत से उसने अपने उमड़ते आंसू छुपाए। कमीना स्टाफ और डैश चंगेज़ खान, मुझे ही मिलना था। सर अजीज़ खान कितने अच्छे थे, मुझे बेटियों की तरह ट्रीट करते थे। वो अपनी सीट पर बैठते टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती बोलती। 6 माह पहले उनकी डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद ही मिस्टर खान ने कंपनी की भागदौड़ संभाली थी। रुख मोड़कर रमज़ू को देखने लगी। ओए रमज़ू के बच्चे, जाओ ये थर्मोस खाली करके लाओ फ़ौरन। वो उसे ऑर्डर दे रही थी। इस बार तो रमज़ू भी बुरा मनाए बगैर उठा, जैसे उसका फेवरेट काम करने को कहा गया हो। अब रमशा थी और उसका काम। वो जितनी तुंदही से सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही थी उतना रायता फैला रही थी। खुद पर जब्त करते वो छुट्टी टाइम फ़ौरन निकल खड़ी हुई और घर जाते सबसे पहले कॉफ़ी पी ताकि कुछ दिमाग खुल सके।
کچھ کام اٹھا کر وہ گھر لے آئی تھی۔ اب رات بھر بیٹھ کر وہ کام کرتی رہی۔ صبح آفس سے لیٹ ہو گئی اور چنگیز خان نے پھر اس کی کلاس لے لی۔ اس کی زندگی بس کافی، کام اور چنگیز خان کے گرد ہی گھوم رہی تھی کہ ایک دن اس کی زندگی میں بدلاؤ آیا جب اس کے آفس میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا، مسٹر ذکی۔ وہ اپنے بابا کی پوزیشن پر آیا تھا۔ اس کے بابا کو ہارٹ پرابلم تھا، وہ اب مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے اور گھر کا خرچہ بھی انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا، تو انہی کی ریکویسٹ پر ان کے بیٹے مسٹر ذکی کو جاب دی گئی تھی، جو رمشا کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بھی لو فرانہ سا تھا اور بات کرنے کا بھی۔ پہلے اسٹاف کیا کم چڑھا ہوا تھا، جو اب یہ نمونہ بھی آ گیا، بس اسی کی کمی تھی۔ ہائے رمشا کیسی ہو؟ ابھی وہ آ کر بیٹھی ہی تھی کہ وہ اس کی سیٹ کے پاس آن کھڑا ہوا، ویسی ہی جیسی کل تھی، جیسی پرسوں تھی۔ میں بدلتی نہیں ہوں مسٹر ذکی، اسے تنزیہ مسکان کے ساتھ کہتی اپنا لیپ ٹاپ آن کر گئی۔ اپنی حد میں رہو، کچھ زیادہ ہی زبان چلتی ہے تمہاری۔ وہ غصے سے اس کا لیپ ٹاپ زور سے بند کر گیا۔ رمشا نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اس کا اتنا مہنگا لیپ ٹاپ یوں بند کر سکتا تھا؟ بھلے کمپنی نے دیا تھا، پر تھا تو اس کے یوز میں نا۔ او ہیلو مسٹر ذکی، نکلو یہاں سے، پھٹا کھاؤ فوراً، اپنی شکل یہاں سے گم کرو ورنہ دوں گی ایک رکھ کے، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی۔ انتہا کی بدتمیز لڑکی ہو تم، میرے منہ مت لگو تم۔ ذکی اس کی کلائی مروڑ گیا تو رمشا کا ہاتھ اس پر اٹھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر تھپڑ پڑا تھا۔ سب طرف ایک سناٹا چھا گیا اور کچھ ہی دیر میں ان دونوں کی مسٹر خان کے آفس میں پیشی ہوئی۔ دونوں ہی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ذکی بری طرح تل ملا رہا تھا۔ اسے ایک لڑکی نے پورے آفس کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ اس کی عزت پہ سوال آیا تھا۔ وہ کسی صورت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مس حیات، آپ نے مسٹر ذکی کو تھپڑ مارا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پہلے باتوں کی حد تک آپ نے سب کو تنگ کر رکھا ہے، وہ تو چلو میں اوائڈ کر ہی دیتا ہوں، لیکن اب آپ نے ہاتھا پائی شروع کر دی ہے۔ سر غلطی ان کی ہے۔ وہ سر جھکائے تیز لہجے میں بولی، غلطی کیا ہے؟ کیا نہیں؟ اس سب کے برعکس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا؟ جی سر۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، سر دیکھ لیں، انہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں، پورے اسٹاف کے سامنے انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اپنی صفائی میں بولا، مسٹر ذکی مجھے بات کرنے دیں، آپ خاموش رہیں۔ مس حیات، مجھے آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے سخت پرابلم ہو رہی ہے۔ آپ کو پورے اسٹاف سے ہی مسئلہ ہے؟ معافی مانگے مسٹر ذکی سے۔ وہ انتہائی سرد اور غصیلے لہجے میں بولا تھا، سر انہوں نے جو کیا انہیں ایک نہیں 100 تھپڑ مارنے چاہیے تھے، شکر کریں میں نے ایک ہی۔ مس حیات، وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آواز بھی اونچی تھی۔ وہ پھر کمر پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ معافی مانگیں فوراً، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ رمشا نے ایک نظر ذکی کو دیکھا جو سخت گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں مانگوں گی سر، وہ بھی آج ضد میں آ گئی تھی۔ مسٹر خان نے لب بھینچے اسے دیکھا، اس کی جانب بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو جاب کی ضرورت تھی کیونکہ وہ پرائیویٹ پڑھائی کر رہی تھی، ایسے میں یہ جاب اس کا واحد ذریعہ تھا۔ معافی مانگیں گی مس حیات ورنہ آپ کو اس جاب سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ وہ اس کے پاس آتا بنا پلکیں جھپکے قطعی انداز میں بولا۔ رمشا نے بے یقینی سے اسے ایک نگاہ دیکھا۔ وہ اسے جاب سے نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس کمپنی سے جڑی تھی اور اس کمپنی کو اپنی نئی نئی تجربات سے کافی فائدہ پہنچایا تھا۔ دل لگا کر محنت سے کام کر رہی تھی، کبھی آنا کانا نہیں کی، باقی اسٹاف کی طرح کام کو فرض سمجھ کر کرتی تھی، بوجھ سمجھ کر نہیں، یہاں تک کہ روز بے عزتی بھی کروا رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے کام کے ساتھ ایماندار تھی۔ اور آج اسے ایک نئے امپلائی کی وجہ سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ سر یہ زیادتی ہے، وہ بمشکل بول پائی۔ معافی یا جاب سے فائر۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا۔ رمشا کا دل دکھ سے بھر رہا تھا۔ یہ دنیا ایماندار لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں تھی سر۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مس حیات، نو ایکسکیوز، جسٹ سے سوری ٹو ہم۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ رمشا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ اس کا نازک گلابی لب لالی چھلکانے لگا۔ بہت مشکل سے آنسو ضبط کیے اس نے ذکی کی جانب دیکھا جو بہت فخر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ سانس روکے بولی تھی، لیکن ایک بھی آنسو بہنے نہیں دیا تھا، پر مٹھیاں جتنی سختی سے بھینچی تھیں وہ مسٹر خان نے بخوبی دیکھی تھی۔
تھپڑ سب کے سامنے مارا، پر سوری یہاں اکیلے میں؟ خیر، سر کی وجہ سے میں چپ ہو گیا۔ ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اٹس اوکے مسٹر ذکی، یو مے گو ناؤ۔ اس کی لمبی چوڑی تقریر پہ مسٹر خان نے بنا اس کی جانب دیکھے وہاں سے جانے کو کہا، کیونکہ نظریں تو سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی پر تھیں جو کسی بھی وقت آنسو چھلکانے کو تیار تھی۔ وہ خاموشی سے باہر چلا گیا تو رمشا نے بھی قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ اسٹاپ مس حیات، وہ اسے روک گیا۔ وہ آنسو حلق میں اتارتے تھم گئی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، آج کے بعد اگر آپ کی کوئی بھی شکایت آئی تو بنا وارننگ کے اس آفس سے نکال باہر کروں گا۔ وہ اس کی بات سنتی بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی، جہاں ذکی فخر سے سب کو بتا رہا تھا کہ رمشا نے اس سے معافی مانگی ہے۔ اگر معافی نہ مانگتی تو جاب سے نکال دیا جاتا اسے۔ رمشا، کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ تم نے اس سے معافی مانگی؟ کنول نے اس کے پاس آتے دکھ سے کہا۔ رمشا خاموش رہی اور اپنا لیپ ٹاپ اوپن کیا، لیکن وہ چل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے ذکی نے اتنے زور سے بند کیا تھا، اس کی اسکرین پر بھی اسکریچ آ گیا تھا اور اب وہ بار بار بلنک کر رہا تھا۔ رمشا پریشان ہو گئی، اس کا سارا ڈیٹا اس میں تھا اور یہ چل ہی نہیں رہا تھا۔ تمہیں سر کو بتانا چاہیے تھا، اس بدتمیز نے تمہاری کلائی مروڑی تھی۔ کنول پلیز، مجھے ابھی اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ میرا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کی بات کاٹتے بولی، دھیان سے کرو، ہو جائے گا۔ نہیں ہو رہا نا، یہ دیکھو، اس کمینے ڈکی نے اتنی زور سے اسے بند کیا ہے، اسی لیے اب کیا ہوگا؟ رمشا حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ اوہو، اب کیا ہو گیا؟ کنول بھی اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ایک دن کے لیے مجھے اپنا لیپ ٹاپ دے سکتی ہو تم؟ میں اپنی جی میل سے فائل نکال لیتی ہوں، مجھے آج ہی وہ فائل سر کو سینڈ کرنی ہے، باقی پھر گھر جا کر اسے ٹھیک کرواؤں گی۔ رمشا نے گہرا سانس بھرتے کہا تو کنول نے اسے اپنا لیپ ٹاپ دے دیا۔ تمہیں سر سے کمپلین کرنی چاہیے، کنول نے دھیرے سے کہا تو رمشا نے دکھ سے سر جھٹکا۔ یہاں مسٹر عزیز خان ہوتے تو دیکھتی کیسے اسے سوری کرنے دیتے۔ وہ سارا دن سب کچھ بھلائے اپنا کام کرتی رہی۔ کچھ کام اسے ڈبل کرنا پڑا کیونکہ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کر چکی تھی۔ اس دوران اس نے دن کا لنچ بھی اسکپ کر دیا۔ سب لنچ کے لیے گئے، وہ پاگلوں کی طرح کام کرتی رہی۔ سچی لگن ہی اس لڑکی کی پہچان تھی۔ شام تک اس کی فائل 75% تیار ہو گئی۔ رمشا آفس میں چھٹی ہو گئی ہے، سب جا چکے ہیں، تمہیں بھی اب چلنا چاہیے۔ نہیں یار، بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، فائل سینڈ کر کے ہی اٹھوں گے، ورنہ اگر یہیں چھوڑا تو سب کچھ پھر سے بھول جائے گا۔ ابھی ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے، جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ تم پاس رکھ لینا، کل لے لوں گی۔ کنول نے اسے بیسٹ وشز دیتے اپنے گھر کی راہ لی۔ رمشا نے گہرا سانس بھرا۔ بنا کافی کے اور کچھ بھی کھائے بغیر کام کرنا بہت مشکل تھا، پر اس وقت اسے کچھ بھی کر کے کام مکمل کرنا تھا۔ وہ میسج پہ حرم کو لیٹ آنے کا بتا چکی تھی، اسے جلد از جلد کام مکمل کر کے اپنا لیپ ٹاپ بھی ٹھیک کرانا تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں ڈکی کتے کمینے، تم جیسے لوگ اس دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں، بے غیرت کہیں کا۔ وہ کام کرتے اسے کوسنے بھی دیے جا رہی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب مسٹر خان کو ایک ای میل ملی۔ وہ اس وقت آفس میں ہی تھا اور اب نکلنے لگا تھا کہ رمشا کی طرف سے ای میل دیکھنے لگا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے فائل تیار کر کے بھیجی گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس کے کام کو سراہتا، اب گھر جانے کے لیے اٹھا تھا۔ رمشا سارا کام مکمل کرتی فوراً سے پیشتر اٹھتی، لیپ ٹاپ بھی اٹھایا۔ رمشا بی بی، باہر تو بارش بہت تیز ہے، آپ یہ لیپ ٹاپ لے کے جائیں گی تو بھیگ جائے گا۔ رزاق انکل نے اسے لیپ ٹاپ ہاتھ میں اٹھائے دیکھتے کہا۔ او خدایا انکل، یہ بارش کب شروع ہوئی؟ یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہ اب لیپ ٹاپ کو گدی کی طرح چھپا کر لے جانے کا سوچ رہی تھی۔ بارش سے بچانا بھی تو تھا اور اسے ٹھیک بھی کروانا تھا۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، بس اسے لیپ ٹاپ ٹھیک کروانا تھا اور وہ جانتی تھی اس کی آدھی تنخواہ اسی میں چلی جانی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ وہاں اسٹور روم سے ایک بیگ نکالتے اس میں ڈالتے اسے کاندھے پہ لٹکا گئی اور جلدی سے لفٹ کی جانب بڑھی جہاں مسٹر خان پہلے سے موجود تھے۔ اسے آفس میں اب تک دیکھ وہ اپنی کلائی پر پہنی گھڑی پر وقت دیکھنے لگا جہاں 9 بجنے والے تھے۔ رمشا نے اسے ایک نظر دیکھتے نظر انداز کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے بھی خفا تھی۔ مس حیات، یہ کون سا وقت ہے گھر جانے کا؟ وہ تھوڑا کھردرے لہجے میں بولا۔ سر کام زیادہ تھا، وہ دھیمے لہجے میں جواب دیتی سر جھکائے کھڑی رہی۔ میرا نہیں خیال کہ کمپنی آپ کے کاندھوں پر چلتی ہے، سب کو برابر کا ہی کام ملتا ہے، کسی کو زیادہ کام نہیں دیا جاتا۔ وہ اس کی بات پر لب بھیجے بولا۔ سر میری اپنی وجہ سے کام زیادہ ہو گیا تھا، میں نے کمپنی کو بلیم نہیں کیا۔
وہ لفٹ کے نمبرز دیکھتی اب بھی دھیمے لہجے میں بولی، جب کام سے زیادہ دھیان اوٹ پٹانگ باتوں کی طرف ہوگا تو ایسے ہی لیٹ ہوں گی آپ۔ وہ پھر بھی اسے طنز مارنے سے باز نہ آیا۔ لفٹ کھل چکی تھی۔ سر، میں نے آپ کو کسی قسم کی شکایت نہیں کی کہ آپ مجھے اتنا لمبا لیکچر دے رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے کام کر رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ وہ بنا اس کا مزید کوئی جواب سنے باہر نکلتی تیز قدموں سے مین گیٹ کی جانب بھاگی۔ اس کے اتنے تیکھے جواب پر مسٹر خان اسے گھور کر رہ گیا۔ ایڈیٹ۔ وہ گاڑی روڈ پر نکال کر لایا تو وہ پاگل بارش میں کھڑی ایک طرف بھیگتی چلی جا رہی تھی، جبکہ بیگ کو اس نے اپنے دوپٹے کے نیچے کیے ہوئے کور کیا ہوا تھا۔ اور کوئی ہوتا تو بیگ سر پر رکھ کر اس بارش سے بچتا۔ عجیب منطقی لڑکی۔ وہ اس کے قریب گاڑی روکیا۔ مس حیات گاڑی میں آئیں۔ اس کے جسم کی رعنائیوں سے آنکھیں چراتا گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے بولا، نو سر، آپ جائیں، میں مینج کر لوں گی۔ وہ اونچی آواز میں بولتے اپنا رخ روڈ پر کر گئی، جہاں اس وقت کوئی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ایسے نہیں سنے گی۔ وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اسے گاڑی میں لے آیا۔ سر، آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی۔ وہ اپنا آپ دیکھتی فوراً سے بولی، مس حیات، میں بھی بھیگ گیا ہوں آپ کی وجہ سے، اسی لیے اب چپ رہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ پہنچ رہی تھی جب مسٹر خان نے اس کی جانب ٹشو بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے لے لیے۔ آپ کی اپنی گاڑی کہاں ہے؟ خراب ہے، مختصر جواب آیا۔ ٹھیک کیوں نہیں کروائی ابھی تک؟ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی تھی۔ کچھ دنوں تک ہو جائے گی۔ آپ نے ایسے ہی تکلیف اٹھائی سر۔ وہ اس کی طرف دیکھتی سنجیدہ لگی۔ مسٹر خان نے لب بھینجے۔ اس بیگ میں کیا ہے؟ وہ تجسس سے پوچھ ہی بیٹھا۔ سر، کچھ چوری کر کے نہیں لے جا رہی، ڈونٹ وری۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ آپ کو عادت ہے ہر بات کا الٹا جواب دینے کی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولے، لیپ ٹاپ ہے۔ دھیرے سے جواب آیا، مطلب آپ آفس کا لیپ ٹاپ گھر لے کر جا رہی ہیں؟ ہاں۔ وہ اس کی جانب مڑی، ٹھیک کروانا ہے اسے، چل ہی نہیں رہا۔ سارا دن میں نے کمل کے لیپ ٹاپ پر کام کیا، میرا سارا ڈیٹا اس میں ہے، کیا کروں پھر؟ وہ اب کی بار ضد چاہتے بولی، خراب کیسے ہوا؟ وہ سر جھٹک گئی۔ جس کو آپ نے سوری بلوایا تھا نا، اسی ڈکی نے خراب کیا ہے۔ وہ اب نروٹھے انداز میں بولی۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ اسی لیے اسے تھپڑ مارا؟ اگلا سوال آیا۔ نہیں، اس نے میری کلائی مروڑی تھی۔ اب کی بار بولتے مسٹر خان کو اس کا لہجہ روندا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ آر یو سیریس؟ اس نے واقعی آپ کی؟ تو کیا آپ کو میں جھوٹ بولنے والی لگتی ہوں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے بولا، آپ نے مجھے بولنے کا موقع کب دیا؟ بس ایک ہی بات، سوری بولو سوری بولو، تو بول دیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اسے جاب کی ضرورت ہے، اسی لیے جو جی میں آئے بول دو، بےعزتی کر دو۔ بٹ یو نو، ایک بار میری تعلیم مکمل ہو جائے پھر دیکھنا آپ کتنی اونچی پوسٹ پر کام کروں گی۔ وہ مسکرا کر فخر سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر مسٹر خان لاجواب ہوا۔ مجھے گھر کا ایڈریس بتائیں، کتنی دیر سے یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا ہوں۔ وہ تھوڑا خفگی سے بولا، لو بھلا ہو۔ رستم خان کے آخری چشم و چراغ چنگیز خان یہاں سے دائیں موڑے۔ وہ ونڈ اسکرین پر دیکھتے مزے سے سب بول گئی۔ بعد میں مسٹر خان کی گھوری پر زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ میرا مطلب ہے رائٹ سائڈ ٹرن کر لیں سر۔ اب کی بار وہ دھیمے اور ادب سے بولی۔ گاڑی اس کے گھر کے پاس رکی تو وہ چھینک مارتی اس کی جانب مڑی۔ آپ کا شکریہ مسٹر خان، مینس سر۔ اندر تو یقیناً آپ نہیں آئیں گے، ہمارا گھر آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ یہیں چھوڑ دیں، میں ٹھیک کروا دوں گا۔ نہیں سر، اس میں میرا سارا ڈیٹا ہے، کچھ نہیں ہوگا، چھوڑ جائیں۔ نہیں، وہ پرسنل ڈیٹا بھی ہے۔ وہ منہ بناتے بولی، میں خیال رکھوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ پکا نا؟ وہ پھر سے بولی تو مسٹر خان نے اسے گھورا۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، بھروسہ ہے آپ پر، لیکن آج کل شاپ والے۔ مس حیات، اندر جائیں۔ اس کی بات کو ٹوک گیا تو وہ دل بڑا کرتی لیپ ٹاپ اسے دے گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی مسٹر خان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اف، حد ہوتی ہے رمشا، یہ وقت ہے آنے کا؟ حرم نے اسے اندر آتے ہی سخت غصے سے کہا، سوری آپ ہی، کام کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر بارش، اللہ معافی آج ہی ہونی تھی۔ باتیں مت بناؤ، مجھے نہیں پسند تمہارا اتنی رات گئے آفس میں کام کرنا۔ اگر مینج نہیں ہوتا تو چھوڑ دو، میرے بوتیک سے اتنا آ جاتا ہے کہ ہم آرام سے گزر بسر کر سکیں۔ وہ سے اچھا خاصا ڈپٹ رہی تھی۔
सच आप ही, आइंदा ऐसा नहीं होगा, सॉरी। नाराज़ मत हो, आपकी इस झल्ली ने सुबह से नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं खाया। ये देखे मेरा पेट मुझे बद्दुआएं दे रहा है। क्यों नहीं खाया? सेहत ख़राब हो जाएगी, मत किया करो इतना काम। मैं खाना गर्म करती हूँ, तुम चेंज कर लो। उसे बोलती खुद किचन की जानिब चली गई। और कल सुबह तक उसे अच्छा खासा बुखार चढ़ गया। हरम ने उसे ऑफिस न जाने दिया। उसने ऑफिस फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया। मेडिसिन लेकर सारा दिन वो बिस्तर पर पड़ी रही। ओ मेरे अल्लाह, मेरी तौबा, जो आज के बाद बारिश में भीगूं। वो सुर्ख होती नाक के साथ उठ बैठी। उसके मोबाइल पर कोई मैसेज टोन बजी थी। उसने मुंदी मुंदी आंखों से देखा। अस्सलाम वालेकुम मिस हयात, कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ये चंगेज़ खान मुझे मैसेज कर रहा है। वत तेरी की। अभी वो जवाब देती कि दूसरी तरफ से कॉल आने लगी। रमशा ने घबरा कर कॉल रिसीव की। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, वो भारी आवाज़ में बोलती मिस्टर खान को बहुत अजीब लगी। लगता है बारिश में भीगना महंगा पड़ गया आपको। उसकी बात पर वो छींकी थी। बस सर, फ्लू हो गया है, कल तक ठीक हो जाऊंगी और ऑफिस नहीं। जब तक मुकम्मल आराम नहीं आ जाता आप घर ही रुकें। आपका लैपटॉप ठीक हो गया है, यही बताना था। शुक्रिया सर, वो दिल से ममनून हुई। घर भिजवा दूँ? नहीं सर, कल आ जाऊंगी ऑफिस। मिस हयात टेक रेस्ट। वो कॉल बंद कर चुका था। ये चंगेज़ खान आज इतना मेहरबान कैसे हो गया? शाम तक वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। आज हरम बुटीक में काम ज़्यादा होने की वजह से अभी तक घर नहीं आई थी। तभी डोर बेल बजी और दरवाज़ा खोला तो मिस्टर खान का चेहरा देख वो ठिठक गई। सर आप आएँ आएँ, अंदर आएँ। वो उसके लिए फल और फ्रूट्स लाया था। सर, इसकी क्या ज़रूरत थी? एक कॉफ़ी का पैक ले आते, मैं उस पर ही खुश हो जाती। उसके मुंह से तेज़ी से निकला, जिस पर वो कनखियों से मिस्टर खान को देखती धीमा सा मुस्कुरा दी। मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। रहने दें फिर कभी सही, अभी जल्दी में हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। आनी, एक बच्चा भागता हुआ आते रमशा के गले लगा। वो अभी अभी नींद से जागा था। दिन को रमशा ने उसे ज़बरदस्ती सुला दिया था। ओ मेरी जान, उठ गया। वो उसे गाल पे चटाचट प्यार करने लगी, जबकि उसकी गुलाबी लबों की जसारत पर मिस्टर खान अपनी उंगलियां फेर गया। सर, ये मेरा भांजा है, समझ लें जान है मेरी। रमशा के लहजे में प्यार ही प्यार था। आप अपने बहनोई के घर में रहती हैं? न जाने क्यों मिस्टर खान को बुरा सा लगा। नहीं सर, ये घर मेरे बाबा का है। हरम आपी मेरे खालू की बेटी हैं, सगी बहन नहीं है, लेकिन सगों से बढ़कर हैं। उनके वालिदैन की डेथ हो गई, वो गांव से शहर हमारे पास आ गई और फिर बाबा के इंतकाल के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। वो अफसुर्दा हुई। ओह, आई एम सॉरी। और आपके बहनोई? वो दरवाजे तक पहुंचते न जाने क्या क्या जान लेना चाहता था। वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब की बार बिना किसी तासुर के कहा। मिस्टर खान जा चुके थे। रमशा ने ताबिश को फ्रेंच फ्राइज बनाकर दिए और अब अपना लैपटॉप खोल कर बैठ गई। जैसे ही वो सुबह ऑफिस में दाखिल हुई, सबने उसे हैरान नज़रों से देखा। वो सबकी हैरान नज़रों को समझ ना सकी। कुछ देर गुजरी कि उसकी निगाह ज़की पे जा ठहरी, जिसकी एक कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। अब तो वो भी हैरान हुई। कमल को उसका लैपटॉप वापस किया और इशारे से पूछा तो वो कांधे उचका गई। अपनी सीट पर वापस आकर बैठी कि रमजू फ़ौरन कॉफ़ी ले आया। मैम, आपकी कॉफ़ी। इस काया पलट पर वो हैरान न होती तो क्या होती? इसमें कुछ मिलाया तो नहीं रमजू के बच्चे? वो शख्स से देखते पूछने लगी। उफ, मैं क्यों मिलाने लगा? मुझे इस ऑफिस में रहना है। गुड। रमशा ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपने काम में जुट गई, जबकि आज वो किसी की नज़रों के फोकस में थी, क्योंकि ऑफिस में सब तरफ कैमरास लग गए थे और ये बात वो जानती तक नहीं थी। कुछ दिन बाद एक ग्रैंड नुमाइश थी। कंपनी की तरफ से बनाए गए न्यू सेट लॉन्च हो रहे थे। सभी उसकी तैयारियों में बिजी थे। किसी को कान खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, लेकिन मिस्टर खान के ऑर्डर पर सभी वक्त पर घर जा रहे थे। एक्स्ट्रा टाइम लगाने से सबको मना किया गया था, पर रमशा ही क्या जो किसी की सुन ले। वो काम के वक्त इर्द गिर्द का होश भुला देती थी कि तभी उसकी टेबल के पास कोई आया। उसने देखा नहीं, बस महसूस किया। रमजू के बच्चे, कॉफ़ी तो पिलाओ। वो बिना देखे बोली थी, मिस हयात। अचानक से मिस्टर खान की आवाज़ सुनती वो बुरी तरह चौंकी और घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो जो सर झुकाकर उसके पास खड़ा था, दोनों का सर बुरी तरह टकराया। उप्स, सर आप? वो माथा पकड़े खफकी से देखती बोली, आप अभी तक घर क्यों नहीं गई? वो भी सख्त लहजे में पूछ रहा था। बस सर, जा रही थी,
کام کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ فوراً سامان سمیٹنے لگی۔ دونوں ایک ساتھ قدم آگے بڑھا گئے کہ مسٹر خان نے اسے روکا۔ آپ کا ماتھا سرخ ہو رہا ہے، میرے ساتھ چلیں۔ لیکن سر، وہ بولتا اپنے کیبن میں چلا گیا تو مجبوراً رمشا کو اس کے پیچھے جانا پڑا، جہاں وہ کریم نکالے اسے ایک صوفے پر بٹھائے اس کے ماتھے پر لگانے لگا۔ ایک بات پوچھوں مس حیات آپ سے؟ نہ جانے وہ اتنی وارفتگی سے اسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر رمشا پزل ہو رہی تھی۔ جی پوچھ لیں۔ اس دن مسٹر ذکی نے آپ کی کلائی پکڑی تو آپ نے اسے تھپڑ جڑ دیا، اور اسی رات میں نے بھی تو آپ کی کلائی پکڑی تھی جب گاڑی میں بٹھایا تھا۔ پھر میرے ساتھ رعایت کیوں؟ وہ کریم کا کیپ بند کرتے دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سر، آپ کیوں خود کو اس ڈکی کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ وہ تو ایک نمبر کا نظر باز بندہ ہے، پہلے دن سے زہر لگتا ہے مجھے۔ اس کے ساتھ چلتی لفٹ تک آئی تھی اور اس نے میری کلائی پکڑی نہیں مروڑی تھی۔ پکڑتا بھی تو بھی تھپڑ ہی کھاتا۔ سر، سب نیت کی بات ہے، آپ نے غلط نیت سے مجھے گاڑی میں نہیں بٹھایا تھا۔ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، مخالف کی نیت فوراً سمجھ جاتی ہیں۔ ایک دم سے مسٹر خان اس کے سامنے آتے اس کی جانب بڑھے کہ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ابھی کیا کہنا چاہیں گی آپ میری نیت کے بارے میں؟ اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتا اسے محصور کر گیا۔ ایک پل کو رمشا کا سانس رکا، پر اگلے لمحے وہ مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں سر، آپ کھڑوس ہیں، غصے والے ہیں، لیکن آپ کریکٹر لیس نہیں۔ آپ عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ اس کی بات پر مسٹر خان کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ پوچھ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، لیکن میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں سر، وہ دل سے کہہ رہی تھی۔ اور مسٹر خان سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اب وہ پرپوز کیسے کرے جس نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ اللہ حافظ سر۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی گھر کی راہ لے گیا۔ فنکشن بہت بیسٹ رہا، پورا آفس اسٹاف اس وقت خوش تھا۔ ایونٹ کی کامیابی کے لیے اسپیشلی رمشا کا نام نامزد ہوا تھا اور اسے ایوارڈ دیا گیا تھا۔ پورے اسٹاف کو بونس بھی مل رہا تھا اور اسٹاف کافی لیٹ آفس سے نکلا۔ رمشا جیسے ہی لفٹ میں داخل ہوئی، ایک دم ذکی بھی لفٹ میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھتے رمشا اپنا رخ پھیرے موبائل میں بزی ہو گئی۔ وہ اپنی کامیابی کا حرم کو بتا رہی تھی کہ ایک دم ذکی نے اسے پش کیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ غصہ ہوئی تو ذکی کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اس کی جانب بڑھتا اس کا چہرہ زبردستی تھام گیا اور اسے پیچھے کی جانب پش کرتا دیوار کے ساتھ لگاتا اس کے لبوں پر جھکا۔ رمشا نے پورا زور لگاتے اسے خود سے پرے دھکیلا اور خود دور ہوتے اسے ہراساں نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ فوراً سے موبائل اٹھایا جہاں مسٹر خان اس کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کال یس کی۔ مسٹر خان پلیز ہیلپ می، اس کے ڈرے سہمے لہجے میں کہے الفاظ سنتے مسٹر خان کو لگا کہ اس کا دل ہی بند ہو جائے گا۔ ویئر آر یو مس حیات؟ وہ بے چینی سے پوچھتا اپنے آفس سے نکلا۔ لفٹ اس سے پہلے وہ بتاتی، ذکی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے کال بند کر دی۔ ہر بات کے لیے تمہیں وہی دکھائی دیتا ہے؟ تیری خاطر اس نے میری کلائی توڑ دی کہ تیرا ہاتھ کیوں تھاما، اور پھر مجھے دھمکی دی کہ تجھ سے دور رہوں۔ کیا ہے ایسا تجھ میں؟ پہلے چیک تو کر لوں۔ وہ خباثت سے کہتا اس کی طرف لپکا اور اسے دونوں بازوؤں سے جکڑا۔ اس طاقتور شخص کا مقابلہ وہ دھان بان سی لڑکی کیسے کرتی؟ تبھی لفٹ کھلی۔ اندر کا منظر دیکھتے مسٹر خان کا خون کھول اٹھا اور ذکی کو گریبان سے پکڑے باہر نکالا اور اس کے منہ پہ بے دریغ تھپڑ مارے کہ اس کے منہ اور ناک سے خون نکلنے لگا۔ اسے سیکیورٹی گارڈ کی طرف دھکا دیا۔ اسے اٹھا کر باہر پھینک دو، دوبارہ یہ یہاں دکھائی دیا تو سیدھا پولیس کے حوالے کرنا۔ وہ غصے سے دھاڑتا رمشا کی جانب بڑھا جو ہراساں سی کھڑی تھی۔ اس کا بیگ اور موبائل اٹھایا، اس کا ہاتھ تھامے اسے بلڈنگ سے باہر لے کر آیا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ میں چلی جاؤں گی سر، وہ دھیرے سے منمنائی، لیکن وہ انسنی کرتا اسے گاڑی میں بٹھا گیا۔ گاڑی روڈ پر رواں دواں تھی، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تمہیں ہراس کر رہا تھا، رکھ کے تھپڑ کیوں نہیں مارا اسے؟ آج پہلی بار وہ آپ کی جگہ تم بولا تھا۔ فل لفٹ میں گھس آیا، اچانک میرے چہرے پر جھکا۔ اتنا کہتے رمشا چہرہ چھپا کر رو دی
تو وہ گاڑی ایک طرف لگاتا اس کی جانب مڑا۔ کیا اس نے کوئی غلط حرکت کی؟ وہ اب دھیمے لیکن سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کرنا چاہی لیکن میں نے دھکا دے دیا، وہ بچوں کی طرح سہمے ہوئے بتا رہی تھی۔ آنسو پوچھے مس حیات، اور بہادر بنے۔ وہ اسے ٹشو تھماتا بولا تو رمشا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ اس میں بہادری کہاں سے لاؤں؟ وہ مرد ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، پر لڑکیاں تو کمزور ہوتی ہیں نا۔ آج پتہ چلا اگر آپ وقت پر نہ آتے تو نہ جانے۔ میں کیسے نہ آتا؟ ہر پل تم پر نظر ہوتی ہے، تم نظروں سے اوچھل ہوئی تو فوراً کال کی۔ اس کی بات پر وہ اسے الجھن کا شکار ہوتے دیکھنے لگی۔ اچانک سے مسٹر خان نے اس کی جانب ایک چھوٹی سی ڈبیا بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ اسے کھولا تو رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ سوالیہ نظروں سے اس نے مسٹر خان کی جانب دیکھا۔ ول یو میری می؟ وہ پہلا شخص تھا جو گاڑی ڈرائیو کرتے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ کتنی دیر تو رمشا بول ہی نہیں پائی۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ اتنی چپ کیوں لگ گئی ہے؟ کوئی فارسی میں تو سوال نہیں کیا میں نے۔ وہ پورا اس کی جانب گھوما۔ مسٹر خان، آئی مین سر، یہ سب یوں اچانک؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا اچھا نہیں لگا؟ سر، آپ کے اور ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لب بھیجے بولی۔ نکاح کے بعد ختم ہو جائے گا، جب آپ کی پہچان میں بن جاؤں گا۔ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ سر، آپ سمجھ نہیں رہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ وہ اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، یہی بول گئی۔ وہ خود 20 سال کی تھی جبکہ مسٹر خان 29 سال کے لگ بھگ تھا۔ تو کیا ہوا؟ میں پیار بھی زیادہ کر لوں گا۔ ان کی اتنی بے باک بات پر رمشا کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ سر آپ، وہ پلکیں اٹھاتی گراتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مس حیات جلدی نہیں ہے، گھر جائیے، آرام سے سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ وہ نرمی سے بولتا آگے کی طرف ہوتا اس کی طرف کا دروازہ کھول گیا۔ اس شخص کی خوشبو کو محسوس کرتے وہ گھبرا کر فوراً نیچے اتری اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سکی نے جو کیا وہ تو کہیں پس پشت چلا گیا۔ ایک نئی فیلنگز کا احساس مسٹر خان نے کروایا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ رنگ پہن کر دیکھے، لیکن پھر سوچا مسٹر خان ہی پہنائیں گے۔ وہ بھی ان کے لیے دل کو باغی ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ پہلی بار کسی شخص نے دل کے دروازے پر دستک دی تھی اور اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا تھا، اس بات سے انجان کہ کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اور یہ محبت بھی اسے ناکوں چنے چپوانے والی تھی۔ حرم نے اسے روم سے ایک فائل لانے کو کہا تھا۔ آج کل اس کا بوتیک بھی ہواؤں میں اڑ رہا تھا، روز ہی اسے نت نئے آرڈر مل رہے تھے۔ وہ حرم کے روم میں آئی تو فائل نکالتے ایک اینولپ نیچے گرا۔ اس میں سے ایک پیج باہر نکلا، اسے واپس ڈالنے لگی کہ اس پر لکھا ہوا نام پڑھ کر وہ ٹھٹکی۔ ایس کے خان؟ یہ تو مسٹر خان، وہ چیک تھا 1 کروڑ کا۔ یہ حرم آپ ہی کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جو رمشا نے پڑھ لیا۔ اسے لگا پورے گھر کی دیواریں اس کے اوپر آن گریں گی۔ رمشا، جو کہا ہے وہ کرو، یہ کیا کھول کر بیٹھ گئی ہو؟ اچانک حرم اندر آئی اور اس کے ہاتھ میں چیک دیکھتے اس سے لے کر واپس اینولپ میں رکھ دیا۔ یہ ساتھ خط بھی ہے آپ ہی؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ تو تم نے پڑھ لیا؟ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس میں بتانے لائق کچھ تھا ہی نہیں رمشا، اور اس بات کو 4 سال گزر گئے۔ وہ شخص میری زندگی میں بہار بن کر آیا، سب کچھ برباد کر کے چلا گیا۔ اتنا تو سب کو ہی پتا ہے، سبھی جانتے ہیں۔ میں نے چھپ کے نکاح کیا اور وہ شخص صرف وقت گزاری کرنے آیا تھا۔ اپنے قیمتی لمحات مجھے سونپ کے وہ میرے منہ پر 1 کروڑ کا چیک مار کر چلا گیا، جو 1 رات کی قیمت ادا کی گئی۔ آپ نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی رمشا، وہ شخص اب میری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، انتظار ہے کبھی سامنے آئے تو یہ اسے چیک واپس لوٹا سکوں اور بتاؤں کہ اس کی عورت کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ پیسے تو ثانوی چیزیں ہیں، خلوص، محبت، وفا۔ عورت تو اس کی متلاشی، اور یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کرب سے کہتی سب کچھ دراز میں واپس رکھ گئی۔ آپ ہی، اگر زندگی کے کسی موڑ پر وہ شخص آپ کو ملا اور آپ سے معافی مانگ کر آپ کو اور تابش کو اپنانا چاہا تو کیا آپ اسے معاف کر کے اپنا لیں گی؟ وہ ڈوبتے دل سے پوچھ رہی تھی۔
نہیں، یک لفظی جواب آیا، لیکن لہجہ سخت تھا۔ وہ رات رمشا کی کانٹوں پر کٹی، ساری رات وہ روتی رہی اور صبح کا انتظار کرتی رہی۔ اس شخص نے میری آپی کو 1 کروڑ کا چیک دیتے خریدنے کی کوشش کی، اور اب مجھے ایک ڈائمنڈ رنگ سے خریدنا چاہ رہا۔ وہ غصے سے تن تناتی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اچانک رمشا کو آفس میں آتا دیکھ وہ کال بند کرتا اس کی جانب مڑا۔ اس کی سوجھی آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ رمشا نے غصے سے وہ ڈبیا اس کی ٹیبل پر رکھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ امیر لوگ اپنے پیسوں سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں؟ تو مسٹر خان سن رکھیں، رمشا حیات بکاؤ نہیں۔ وہ انتہائی غصے سے بولی تھی اور پلٹی۔ 1 منٹ۔ وہ بھی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کون سے پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی ہے آپ کو؟ اس کے بہت قریب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ جھوٹے، آپ دھوکے باز، فریب کر رہے ہیں، مجھے الو بنا رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے میں ایک ڈائمنڈ رنگ سے پھنس جاؤں گی؟ وہ جو منہ میں آتا جا رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ تو کیا پورا ڈائمنڈ سیٹ چاہیے؟ وہ بنا کسی تاثر کے بولا۔ جی نہیں، آپ مجھے پورا ڈائمنڈ کا گھر بھی بنا دیں تو بھی میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں، سمجھے آپ؟ وہ انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں گی کہ آخر ہوا کیا ہے مس حیات؟ آپ مجھے چیٹ کر رہے تھے، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ آپ کی ایک بیوی اور ایک بچہ، اور آپ مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر مجھ سے بھی نکاح کر کے ایک رات گزار کے پریگننٹ کر کے چلے جائیں گے، پھر بھول جائیں گے کہ رمشا کوئی ہے اور بچے کو باپ کا نام۔ شٹ اپ مس حیات۔ مسٹر خان کا پارا ہائی ہوا۔ کون سی بیوی، کون سا بچہ، کیا بول رہی ہیں؟ وہ اپنا ماتھا مسلتا اپنے آپ سے بمشکل کنٹرول کرتا پوچھ رہا تھا۔ اتنے معصوم نہ بنے۔ میں اسی بیوی کی بات کر رہی ہوں جسے 4 سال پہلے آپ نے نکاح کر کے 1 کروڑ کا چیک تھما کر چھوڑ دیا تھا۔ رمشا کی بات پر مسٹر خان کے کان سائیں سائیں بجنے لگے۔ کہاں مل گئی وہ آپ کو؟ مسٹر خان نے اسے سینے پر بازو باندھتے پوچھا۔ تو ملنا چاہیں گے آپ ان سے؟ رمشا کو اس کی بات پر سخت رونا آیا۔ شور، وائی ناٹ؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے میری کون سی بیوی اور بچہ نکل آئے ہیں، اور مجھے 4 سال سے علم ہی نہیں۔ چلے میرے ساتھ۔ وہ اسی لیے آفس سے نکلتے اپنے گھر لے آئی تھی۔ سارے راستے دونوں خاموش رہے۔ آج حرم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ گھر پر ہی رکی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے رمشا کو دیکھ وہ ٹھٹکی۔ آج جلدی چھٹی ہو گئی کیا؟ آپی، آپ کا مجرم لائی ہوں۔ وہ مسٹر خان کا ہاتھ تھامے حرم کے سامنے کر گئی۔ حرم نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ یہ مسٹر خان آپ کے شاہزین خان ہی ہیں نا؟ انہیں دیکھیں غور سے، 4 سال میں اتنا بدل تو نہیں گئے کہ پہچان ہی نہ جائے۔ وہ دانت کچکچاتے بولی۔ کیا بول رہی ہو؟ یہ شاہزین خان نہیں ہے۔ حرم کی بات پر رمشا پہ پہاڑ گرا۔ اس نے پتھرائی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ آپی، یہی شاہزین خان ہے، آپ کے شوہر تابش کے والد؟ وہ جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو رمشا، یہ وہ نہیں ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑے جھنجھوڑ گئی۔ پر اس چیک پہ تو ہماری کمپنی کا نام لکھا تھا، ایس کے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ الجھ رہی تھی۔ شاہزین خان میرے بڑے بھائی۔ اچانک مسٹر خان کی آواز پر وہ دونوں چونکی اور اسے دیکھا۔ کمپنی انہی کے نام پر ہے جسے میں نے ہینڈ اوور کیا ہے، زاویار خان۔ وہ سینے پر بازو باندھے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آپ شاہزین نہیں؟ رمشا کو اپنی مری مری آواز سنائی دی۔ آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پورے دل سے انہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ حرم کے سامنے رمشا کے لیے پرپوزل رکھ گیا۔ رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ پر آپ جس شخص کے بھائی ہیں وہ ایک چیٹر تھا، تو آپ پہ کیسے بھروسہ کر لوں؟ اس کی بات پر زاویار خان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ چیٹر نہیں ہے، اللہ نے ان پر بہت کڑی آزمائش ڈال دی ہے۔ مطلب؟ حرم کا دل بری طرح دھڑکا۔ انہیں ایک ہاسپٹل میں لے کے آیا، پچھلے 1 سال سے وہ کوما میں ہے۔ آپ کو چھوڑ کے آنے کے بعد وہ دن رات تڑپتے رہے، گلٹ میں رہے، واپس گاؤں بھی گئے لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بہت تلاش کیا انہوں نے آپ کو، یہاں تک کہ حرم نام سے ایک اسکول بھی کھولا، ہر جگہ ڈھونڈا آپ کو، اور سال پہلے شاید انہیں آپ کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے آپ تک پہنچنا چاہا لیکن ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا
اللہ نے جان تو بچا لی لیکن حالت آپ کے سامنے ہے۔ حرم اس شخص کو دیکھے چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ جس شخص کو دھوکے باز سمجھا وہ تو ہاسپٹل کے بستر پر تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ وہ اس کے پاس آتی روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تو آپ کو کوئی بد دعا بھی نہیں دی تھی شاہ زین۔ پھر کیسے وہ ہچکیوں سے رو دی، جبکہ زاویار اور رمشا باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دن بعد رمشا اور زاویار کا نکاح خود حرم نے کروایا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ وہ زاویار کی آنکھوں میں رمشا کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، اسی لیے دونوں کو ملوا دیا۔ زاویار روم میں آیا تو رمشا نے گھبرا کر اسے دیکھا، جس نے اتنے دنوں سے اس سے بات چیت بند کی ہوئی تھی، اور آج بھی وہ سہاگرات پہ منہ نہیں لگا رہا تھا، دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ اف، آج تو یہ پکا چنگیز خان لگ رہے ہیں۔ کیا کروں؟ کیا مجھے معافی مانگنی چاہیے؟ وہ کچھ سوچتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہیں رہے مسز خان۔ اچانک سے نام بدلا تھا۔ رمشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بنا پلکیں جھپکے اس خوبرو مرد کو دیکھ رہی تھی جو اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ وہیں سکون سے بیٹھے وہ سنجیدگی سے بولا، آئی ایم سوری۔ اچانک سے رمشا کے منہ سے نکلنے والا لفظ مسٹر خان کو چونکا گیا۔ یو مسٹ سوری۔ آپ نے مجھے کیا سمجھا کہ میں؟ تو اس میں غلطی بھی آپ کی ہے نا؟ بندہ اپنا نام تو بتاتا ہے نا۔ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ رمشا نے فوراً بات کو اچکا، اور آپ اس غلط فہمی میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ کل کو کوئی عورت آ کر کہے کہ زاویار خان میرا شوہر ہے اور میرے بچے کا باپ، اور آپ وہ ایک دم اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما گئی۔ کسی کی اتنی جرت نہیں کہ میرے شوہر کو اپنا شوہر کہہ سکے، جان لے لوں گی اس کی۔ بستر پر ہی گھٹنوں کے بل اوپر اٹھی وہ زاویار کے دل کے ساتھ لگی، اس کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ زاویار نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے مزید اپنے سینے میں بھینچا۔ رمشا اپنا سانس روک گئی۔ زاویار نے دھیرے سے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹاتے اس کا سراپا اپنی آنکھوں میں اتارا۔ پل میں اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ وہ اس کی جولری اتار کر اس کے دل کے مقام پر لب رکھتا اس کے چہرے کو بہت قریب سے دیکھنے لگا، جو انتہائی بلش کر رہا تھا۔ سر، آپ؟ وہ گھبرا گئی جب اسے تکیے پہ گراتا اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ شش، آپ کچھ کہنا نہیں، کچھ سننا نہیں، مجھے آپ کو محسوس کرنا ہے مس خان۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں الجھاتا، اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ اس کی سنہری آنکھوں کو بھی چوم گیا۔ یو آر سو بیوٹیفل مسز خان، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ پہلی بار دونوں اس لمس سے آشنا ہوئے تھے۔ زاویار خان کی قربت میں وہ لڑکی ٹوٹ کر بکھری تھی، اور زاویار نے بہت محبت سے اسے سمیٹا تھا کہ رمشا خود پر رشک کرنے لگی۔ صبح آنکھ کھلی تو زاویار اس اپنی باہوں میں بھرے گہری نیند میں تھا۔ رات کے سارے منظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے تو چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ سو جائیں مسز خان، ورنہ پھر سے شاور لینا پڑے گا، وہ اس کی جانب کروٹ لیتا بھاری آواز میں بولا تھا۔ دونوں نے شاور لیتے فجر کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ بہت ساری باتیں کرتے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر خوشی سے ایک دوسرے کی باہوں میں سو گئے تھے۔ رمشا نے اسے گدگدی کی تو وہ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتا کھینچ کر اپنے نیچے کر گیا۔ آپ باز نہیں آئیں گی نا؟ وہ اس کے گال پر دانتوں سے کاٹتا وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ مسٹر خان، وہ منہ بناتے اسے دیکھنے لگی۔ یہی ایک جگہ بچی تھی جہاں آپ نے لو بائٹ نہیں کیا تھا، پر اب یہاں بھی؟ وہ روحانسی ہوتے بولی۔ اچھا، اور جو نقش و نگاری آپ نے میرے سینے پہ اور کمر پہ کی ہے اس کا کیا؟ وہ بھی دو بدو ہوا۔ وہ ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ رمشا کے منہ سے اچانک پھسلا۔ آپ پھر اس ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں، کہتے ساتھ وہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا، جبکہ وہ اس جہاں دیدہ بندے کے آگے بس پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ حرم روز تابش کو اس کے بابا سے ملوانے لاتی تھی اور شاہ زین سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔
وہ جانتی تھی وہ سن رہا ہے اور اسے یقین تھا اپنے اللہ پر۔ ایک دن وہ ہوش میں بھی آئے گا اور اللہ نے اس کی سن لی۔ آنکھیں کھلیں تو اپنے سامنے حرم اور اپنے 3 سالہ بیٹے کو دیکھ وہ رو دیا۔ 1 سال کوما میں رہنے سے اس کی بہت کمزوری ہو گئی تھی۔ تقریباً ہوش میں آنے کے 1 ہفتے بعد ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تھا۔ اس دوران حرم اس کے ساتھ ساتھ رہی اور شاہ زین نے اس سے 1000 بار معافی مانگی۔ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا۔ مزید حرم نعوذ باللہ خدا بن کر اس کو سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ شرمندہ تھا اور حرم میں اپنے بچے کی خاطر اسے معاف کر دیا تھا۔ بے شک معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔